اسلام میں عقیدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، یہ کس قدر ضروری ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ وہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ خاص کر شادی کے موقع پر بڑا زور دیا جاتا ہے ان کلموں کو پڑھنے کے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ اگرچہ اعمال سارے کے سارے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے کے سارے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کو عقیدے کا علم نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں عقیدہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے خالق کے ساتھ تعلق اور ربط ایک یونیک واسطہ ہوتا ہے، وہ یا تو منقطع ہو چکا ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر کئی اقسام کے غیر ضروری واسطے اور وسیلے در آتے ہیں۔ اسکولوں میں بھی، ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی 6 کلمے سکھائے جاتے ہیں۔ ان 6 کلموں کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ عقیدہ اسلام کا جتنا احسان عیسائی دنیا پر ہے کسی مذہب کو نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، صرف ایک صورت کا نام عورت کے نام پر ہے، سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار حفظہ اللہ تعالی۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں کا جو لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر 10 سال جو ہے وہ تدریس بھی کی ہے۔ آپ کی جو ڈاکٹریٹ ہے وہ بھی عقیدہ کے موضوع پر، عقیدہ کا سبجیکٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ تو یہ پروگرام انشاءاللہ انتہائی اہم ہوگا ناظرین کے لیے، اس میں بہت ساری انشاءاللہ مفید معلومات ہوں گی، کیونکہ عقیدہ جو ہے یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس میں علماء کرام یہ کہتے ہیں، سنا ہے علماء کرام سے، کہ وہ آپ کا عمل جو ہے وہ باطل ہونے کا خدشہ ہے۔ تو بغیر کسی تعطل کے ہم شیخ محترم کی طرف چلتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ سنائیں، خیر و خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، کوئی کلمہ خیر نکل جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ بہت شکریہ شیخ محترم۔ سب سے پہلے ہم نے جو پروگرام کا ایک نام رکھا ہے عقیدہ ہی راہ نجات ہے، عقیدہ کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس لفظ کا، ناظرین کے لیے پروگرام کے نام کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں، لفظ جو عقیدہ ہے یہ عقد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرہ، اتفاق یا معاہدہ یا ایگریمنٹ، دو فریقین کے مابین ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے عقد الیمین، پختہ قسم۔ وہ بھی کوئی ہوتا ہے جو آپ سے قسم اٹھواتا ہے اور آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے عقد الزواج، جسے کہا جاتا ہے نکاح نامہ۔ ٹھیک ہے، تو کسی چیز پر اپنے دل و ضمیر کو مطمئن کر لینے کا نام عقیدہ ہے۔ یعنی آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کام کے لیے جیسے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جی، ویسے ہی اسلام میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے یہ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے کہ صحیح، عبادت صحیح، صرف صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو اسلام میں عقیدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، یہ کس قدر ضروری ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ وہ اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ذرا اس بارے میں ذرا بتائیے۔ دیکھیں، بالعموم تمام انسانیت کے لیے اور بالخصوص اہل اسلام کے لیے عقیدے کا صحیح اور درست ہونا تمام ضروریات زندگی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی روح بے چین ہوتی ہے، دل مردہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی سے روح راحت اور سکون ناپید ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو اس کے خالق کے ساتھ تعلق اور ربط ایک یونیک واسطہ ہوتا ہے، وہ یا تو منقطع ہو چکا ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر کئی اقسام کے غیر ضروری واسطے اور وسیلے در آتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کے اسماء حسنہ کی روشنی میں، اس کی صفات علیہ اور افعال حکیمہ کے تناظر میں، تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، روح کو تر و تازگی ملتی ہے، اس کو اخروی اور دنیاوی کامیابی کی جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ عقیدے کا درست ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ خراب ہو، اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جس شخص نے ایمان کا، عقیدہ صحیحہ کا انکار کر دیا گویا کہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اگر ہم عقیدے کی امپورٹنس کو مزید جاننا چاہیں تو ہمارے لیے میرا خیال ہے یہ بات ہی کافی ہوگی کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم ہی عقیدے کا ہے۔ اللہ، اب دیکھیں سورہ فاتحہ میں ادب و آداب بہت ہیں لیکن کوئی حکم نہیں ہے۔ بالکل ایسے اس طرح سورۃ البقرہ کے شروع والے 2-3 رکوع میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو سب سے پہلا حکم دیا وہ یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہیں پر بس نہیں ہے، جب عقیدے کا حکم دیا اور ساتھ ہی جو عقیدے کی اپوزٹ چیز ہے شرک، خرافات، بدعات، ان سے منع کرتے ہوئے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بلکہ اہل السنہ کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان پر جو سب سے پہلی چیز واجب ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو ان سے یہ کہا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو جو دعوت دینی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی دعوت دینی ہے۔ تو اس اعتبار سے عقیدہ بہت ضروری ہے۔ صحیح، ایک مسلمان جو ہے وہ اگرچہ اعمال سارے کے سارے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے کے سارے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کو عقیدے کا علم نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں عقیدہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس مسلمان کے وہ جو اعمال ہیں وہ کیا ٹھیک ہیں یا ان میں کوئی کمی بیشی ہے، اس کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں ان میں 8-10 سال پڑھنا ایک آدمی کے لیے قطعاً ضروری نہیں، بالکل، لیکن صوم و صلات کا پابند ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقہ کار کا، والدین کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، دیگر معاملات ایک انسان نے اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں، اس کا علم ہونا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا کانسیپٹ وہ ہونا انتہائی ضروری ہے جو قرآن و سنت کا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ یہ بنیادی شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو نہیں جانتا، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کی شرطوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم سیکھ لو، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سیکھو، جان لو، علم کے ساتھ گواہی دو۔ صرف طوطے کی طرح ان الفاظ کو رٹ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی علم کی بنیاد پر، ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتا تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کا کانسیپٹ عقیدہ درست نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ غیر اللہ کو دے دے، یا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھیں وہ غیر اللہ کو دے دے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اسے اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتلائیے گا عقیدہ جو ہے، جو اسلامی عقیدہ ہے، عقائد تو ظاہر بات ہے جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب و مسالک ہیں سب کے عقائد ہیں، اسلامی جو عقیدہ ہے اس کی امتیازات کیا ہیں، یہ کیسے باقی عقائد سے مختلف ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس بارے میں ذرا بتلائیے۔ بہت گڈ کویسچن ہے آپ کا۔ میں یہاں پر تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ پہلے عقیدے کے مختلف نام آپ کو بتانا چاہوں گا، اس وجہ سے کہ اس عقیدے میں جو موجود خوبیاں ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو اوصاف ہیں،
ان کی بنا پر اس اسلامی عقیدے کو اہل سنہ مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں، جیسے السنہ کا نام ہے، التوحید کا نام ہے، اصول الدین کا نام ہے، الفقہ الاکبر کا نام ہے، ایسے ہی الشریعہ کا نام ہے۔ یہاں پر یہ بات آڈینس کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگی کہ کچھ لوگوں نے علم العقیدہ کو یا علم التوحید کو علم الکلام کا نام دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ امام آمدی نے، ان کی کتاب ہے ابکار الافکار، اسی طرح امام عضد الدین ایجی، ان کی کتاب ہے المواقف، اس طرح بہت ہی معروف عالم دین امام غزالی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے المنقذ من الضلال۔ ان سب حضرات نے علم الکلام کو علم العقیدہ کہہ دیا، جبکہ یہ شرعی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے خطا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم العقیدہ یا علم التوحید خالص وحی الہی ہے، جبکہ علم الکلام یہ انسانی عقول کی اختراعات ہیں، ہندوستان، یونان اور منطق اور فلسفے وغیرہ کی ایجادات ہیں۔ تو علم الکلام اور علم العقیدہ میں اتنا ہی فرق ہے جیسے سرا اور ثریا ستارے میں فرق ہے۔ صحیح۔ تو علم الکلام کو علم العقیدہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی جو آپ کا کویسچن تھا کہ علم عقیدہ جو ہے یا عقیدہ اسلامی عقیدہ، اس کے امتیازات، اس کے خصائص، اگر ہم ان پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا ٹاک شو جو ہے بہت تھوڑا ہے، اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے۔ میں مختصراً 2-3 اس کے امتیازات بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی خوبی ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے توقیفی ہے۔ توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ اسلامیہ اپنے معنی مفہوم میں، اپنے احکام و مسائل میں صرف اور صرف قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ جو شخص بھی یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ اپناتا ہے، گویا کہ اس نے قرآن و سنت کی روح کو پا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے، جو شخص قرآن و سنت کے عقیدے کو اپنا لیتا ہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، دیا گیا ہے مسلمانوں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ تو رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ اسلامی عقیدہ ہے، صحیح، غیر اسلامی عقیدہ نہیں۔ غیر اسلامی عقائد و نظریات نے علم الکلام دوسرے تیسرے جو نظریات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ نہیں، اسی طرح عقیدہ اسلامیہ کی ایک دوسری بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر وسطیت ہے، اعتدال ہے، میانہ روی ہے، افراط و تفرید سے پاک اور مبرہ عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق اور رائٹس دیتا ہے، ایسے ہی یہ عقیدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کرام کو ان کے رائٹس دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ عقیدہ جو نان مسلم ہیں ان کے رائٹس بھی دیتا ہے۔ بلکہ یہاں پر میں ایک بات کروں، اسلام کا، قرآن مجید کا، عقیدہ اسلام کا جتنا احسان عیسائی دنیا پر ہے کسی مذہب کو نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، صرف ایک صورت کا نام عورت کے نام پر ہے، سورہ مریم۔ بالکل، یہودی حضرات، دوسرے تیسرے لوگ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت مریم علیہ السلام ان پر انگلیاں اٹھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا۔ صحیح، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ عیسائی دنیا پر بھی اسلامی عقیدے کا، قرآن مجید کا بہت بڑا احسان ہے، ان کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ایسا صاف شفاف بہترین دین دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا ہالک، جو شخص اس راستے سے بھٹک گیا تباہی اس کا مقدر بن گئی۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھے، اس پر نظر ثانی کرے۔ دوسرا عام طور پہ ہم نے سنا ہے بعض اسکولوں میں بھی، ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی 6 کلمے سکھائے جاتے ہیں۔ جی جی، تو ان 6 کلموں کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ ان کے بارے میں ذرا بتلائیے گا۔ دیکھیے کلمہ تو بیسک ایک ہی ہے، بیسیکلی کلمہ ایک ہی ہے۔ اس میں شہادت کے لفظ کے ساتھ
ہم یہ اضافہ کرتے ہیں جب کوئی نان مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس میں شہادت کے لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. لیکن جو بائی برس مسلمان ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح. کلمہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے. یہ جو ہمارے ہاں مروجہ کلمے ہیں یا ان کے جو الفاظ ہیں ان کی جو ترتیب ہے قرآن میں یا صحیح حدیث تو کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی ان کا ذکر موجود نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئے؟ مطلب اتنا زیادہ پھر رجحان اتنا زیادہ ان کی طرف. دیکھیں جب ہمارے پاس کسی چیز کا پراپر اور صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر سنی سنائی باتیں در آتی ہیں. مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مومنوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ لوگ قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. جب ہمیں یہ دعا نہیں آتی، زبان نبوت سے نکلے ہوئے یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے، تو پھر ہم قبرستان میں جا کے کوئی کہتا ہے جی یاسین پڑھ لو، کوئی کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے درود پڑھ لو. تو ایسے نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ کلمے کی بات ہے. بلکہ آپ جانتے ہی ہیں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ کیا ہوتا ہے خاص کر شادی کے موقع پر بڑا زور دیا جاتا ہے ان کلموں کو پڑھنے کے لیے. ایسے ہی ہے بالکل. جو جی تب تک وہ نکاح نہیں ہوتا جب تک وہ صرف 6 کلمے نہیں سن لیتے. بلکہ وہ جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ بڑا انسسٹ کرتے ہیں دولہا کو پڑھو بھائی. اگر دولہا کہتا ہے جی مجھے نہیں آتے پھر وہ اس کو پڑھاتے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہے، صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان ہی اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو یہ 6 کلمے یاد ہیں. حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ کنسیپٹ نہیں ہے. یعنی جس کو 6 کلمے نہ بھی آتے ہوں تو وہ مسلمان ہے. وہ اصل مسلمان ہی وہ ہے پہلا کلمہ جس کو آتا ہے جو اس پہ کاربند ہے. بلکہ میں چونکہ 18 ایئرز آؤٹ آف کنٹری عرب کلچر میں رہا ہوں، یہ نئی چیز ہمارے ہی معاشرے میں ہے، بر صغیر میں ہے، وہاں پر نہیں ہے. یعنی عرب کے اندر یہ 6 کلمات کا رجحان ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 6 کلمے بھی ہوتے ہیں. یہ 6 کلمے جو ہے نہیں ہیں، یہ بر صغیر میں ہی ہیں. بلکہ ایون اگر ہم دیکھیں ہسٹری پڑھیں قرآن مجید میں بھی نہیں ان کا ذکر، احادیث میں بھی نہیں ہے. صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، کسی ایک صحابی نے بھی ان کی طرف اشارہ نہیں کیا. بلکہ ائمہ اربعہ جن کا ہم سب لوگ نام لیتے ہیں بڑے ادب و احترام سے، لینا بھی چاہیے، ان میں سے بھی کسی ایک نے نہیں فرمایا. تو یہ لوگوں کی ایجاد اور اختراع ہے، اس سے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی ایک آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یعنی میرے لیے بھی اور سب ناظرین کے لیے بھی ہوگی کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، پھر علماء ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اور مطلب اتنی جگہوں پہ ان کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ یہ پڑھیں. بچہ اسکول میں جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی 6 کلمے یاد کریں. مسجد میں جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے 6 کلمے یاد کریں. تو ان کی کوئی سرے سے کوئی ان کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. پہلا کلمہ حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے، جو مروجہ 6 کلمے ہیں ان میں سے دوسرا کلمہ اس کا بھی ذکر موجود ہے، وہ دعاؤں کی شکل میں موجود ہے. صحیح. تیسرا اور چوتھا کلمہ جو ہے اس کا تو سرے سے ذکر ہی موجود نہیں. اچھا. یہ مختلف دعائیں ہیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی مختلف دعائیں تھیں، ان کو کلموں کا نام دے دیا گیا. صبح و شام کے اذکار آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، اذکار تھے، مختلف ٹائم پہ ذکر کرنے والی چیزیں تھیں، دعائیں تھیں، ان کو کلمے کہہ دیا گیا. یا مختلف دعاؤں کو توڑ کر الفاظ کو ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے ایک نئی دعا بنا دیا گیا، پھر اس کو سٹیٹس دے دیا گیا. جس طرح پہلا کلمہ ہے ایسے ہی بقیہ 5 کلمے بھی ضروری ہیں، ایسا کچھ نہیں. میرے ذہن میں یہ بھی سوال آپ کی بات سے ہی پیدا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، مطلب یہ کیوں کیا گیا ہے 6 کلمے، یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ آپ اگر اس بارے میں. یہ دیکھیں اصل تو وہ بنانے والا ہی بتا سکتا ہے اس نے یہ کیوں بنایا ہے. اچھا. لیکن جو بات بادی نظر میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سراسر اگنورنس ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا جب ہمارے پاس کوئی خالص صحیح چیز نہیں ہوتی تو پھر وہ جو غیر خالص چیز ہے یا غیر درست چیز ہے، غیر شرعی چیزیں ہیں، وہ در آتی ہیں. سنی سنائی باتوں پہ ہم عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا کسی بزرگ نے سوچا کہ یار لوگ اذکار سے دعاؤں سے دور ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہو ان کو دعاؤں کے صبح و شام کے اذکار کے قریب کرنے کے لیے کلمات بنا دیے جائیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، وہ 7 چکر بیت اللہ کے لگانے ہیں، ہر چکر کی ایک دعا بنائی ہوئی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت اللہ کے طواف کے دوران کسی چکر کی کوئی دعا ثابت نہیں.
سوائے اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہر چکر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی اسلام نے ہر حاجی کو، ہر عمرے کرنے والے کو اجازت دی ہے وہ اپنی ضرورت، اپنی خواہشات کے مطابق دعائیں مانگے، لیکن آج ایسی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اویلیبل ہیں، جن میں پہلے چکر کی الگ دعا لکھی ہوئی ہے، دوسرے چکر کی الگ، ایسے 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ تو اصل میں ہم لوگ بائی برتھ مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو سٹڈی نہیں کیا، اسلام کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے، اسلام کی روح ہماری روح میں باقاعدہ داخل نہیں ہوئی۔ یعنی کسی نے جس طرح بتا دیا ہم نے وہ اسی طرح اس کو مان لیا اور اسی طرح اس کو لے کر جو ہے نا وہ آگے چل پڑے۔ اچھا شیخ محترم، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ایک بڑا عام طور پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو دین کی منافی ہے تو بعض لوگ اسے جنتی یا جہنمی کہہ دیتے ہیں، یا آپ جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ تو اسلام میں صحیح جو مسنون یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کے مطابق کسی معین شخص کو، جیسے مجھے یا آپ کو، کوئی نعوذ باللہ کوئی جو ہے وہ کہہ دے کہ آپ جنتی ہو یا جہنمی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کیا اس طرح کہنا کیا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اگر کوئی کسی کو جہنمی کہہ دے یا کسی کو ڈائریکٹ جنتی کر دے نامینیٹ کر کے، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی اسلام نے ہمیں قطعی اجازت نہیں دی۔ اب دیکھیں جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر۔ اب کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، یہ تو انسان جانتے ہی نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ تو منافقین بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، کون سا منافق جو ہے وہ دل سے پڑھتا ہے، کون سا نہیں، انسان ہمیں نہیں پتہ، کس کے دل کے اندر ریاکاری ہے، اخلاص ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس لیے ہم کسی معین شخص کو نامینیٹ کر کے اس کو جنتی یا جہنمی کہنا کہ یہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے کہا ومن یابا، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے میری نافرمانی کی، میرے بتائے ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیا، میری انسٹرکشنز کو پسے پشت ڈال دیا، میرے عقیدہ کو نہ اپنایا، فقد ابا، در حقیقت اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے۔ البتہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی جو گواہی ہے نا، اس کو اہل علم اس کی 2 اقسام بناتے ہیں۔ ایک تو ہے غیر معین گواہی، مثال کے طور پر ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں نام لیے بغیر کسی عمل کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں انسان یا جو انسان یہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شرک اکبر کرتا ہے تو ہم کہیں گے شرک اکبر کا مرتکب جہنمی ہے، بغیر نام لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ایسے ہی ہم کسی کے عمل کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں بغیر نام لیے کہ انشاءاللہ یہ عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو سنت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ باقی رہا کہ معین نامینیٹ کر کے خاص کر کے کسی کو کہنا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ اتھارٹی میرے اور آپ کے پاس یا کسی بھی امتی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ شخص جتنا مرضی نافرمان ہو، جتنا مرضی نافرمان ہو یا جتنا مرضی نیکوکار ہو۔ اچھا، کیوں؟ کسی کی آخرت، کسی کے دل کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، صحیح، یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ تو ہم ان لوگوں کے بارے میں معین طور پر گواہی دے سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 مبشرہ صحابہ کرام کو
یا خلفائے راشدین کو جنت کی بشارت دی تو ہم ان کا نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنتی ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنمی کہا، مثال کے طور پر ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جہنمی۔ ایسے ہی ابو جہل یا قارون وغیرہ، فرعون وغیرہ، ان لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں نام لے کے جہنمی، کیونکہ قرآن و سنت میں ان کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ صحیح، یعنی یہ اختیار جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جی، جنت اور جہنم کے فیصلے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر وہ کسی کا دنیا میں نام کسی کا بتا دیا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اسی کو کہہ سکتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں میرے اور آپ کے پاس یا کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ نام لے کر ہم اس کو کہیں۔ تو پھر شیخ محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جن کے اندر آپ نے فرمایا لیس منا، لیس منی، یعنی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ بہت اہم کوہچن ہے۔ دیکھیں، یہ احادیث مختلف سیاق میں وارد ہوئی ہے، مختلف اعمال کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو ایک آدمی غلہ اناج بیچ رہا تھا، ڈیر لگا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈیر میں اپنا ہاتھ انٹر کیا تو وہ نیچے سے دانے جو تھے گیلے تھے۔ اچھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دکاندار شاپ کیپر یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بارش آئی تھی جس کی وجہ سے یہ اناج گیلا ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے نیچے والے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ آپ دھوکہ کیوں دے رہے ہو کسٹمرز کو؟ پھر اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم سے خیانت کی، بددیانتی کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح سے انحراف کیا، اعراض کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حمل الصلاح علینا فلیس منا، جس نے مسلمانوں پر تلوار سونت لی یا اسلحہ اٹھا لیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا یہ جو لفظ ہے ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، جی، اس کو تھوڑا سا وضاحت سے بیان کر دیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اصل معنی اس کا کیا ہے؟ جی، میں یہی بتانے لگا تھا، یہ میں نے 2-3 ایگزامپل ذکر کی تاکہ بات کو ذرا اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ اب اس کا معنی مفہوم اگر ہم سیدھا سیدھا سلیس ترجمہ دیکھیں، لیس منا وہ ہم میں سے نہیں، لیس منی وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، لیکن ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، یعنی پھر بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس عمل میں وہ ملت اسلام پر نہیں ہے۔ اچھا۔ ہاں، امام الحروی بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان بددیانتی کو، خیانت کو یا نکاح نہ کرنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں شتر بے مہار ہوں، میں جیسے چاہوں کروں، میں مادر پدر آزاد ہوں، اسلام کے حرام کردہ کاموں کو وہ حلال سمجھتا ہے، حلال کردہ کاموں کو وہ حرام سمجھتا ہے، پھر وہ کافر ہو سکتا ہے۔ یعنی اہمیت نہیں دیتا۔ یعنی کہ خیانت کو شریعت نے حرام کیا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں، خیانت کرنا حلال ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات زبان زد عام ہے، جی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تاجر حضرات کہتے ہیں اس کے بغیر تو آپ کسٹمر کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ ایسی ہے، بالکل۔ وہ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو ہم کاروبار ہی نہیں چلا سکتے، ہم نے خود گناہ کرنے کے لیے بہانے بنا لیے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے لیس منا کہ وہ ہماری ہدایت کے مطابق نہیں ہے، وہ ہماری سیرت، ہمارا طریقہ کار، ہماری شریعت کے مطابق نہیں چل رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ نان مسلم یا کافر ہو گیا ہے یا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، ایسا کچھ نہیں۔ یعنی صرف وہ اس عمل میں یا اوورآل کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمدی شریعت کے مطابق نہیں چل رہا، صحیح، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہا۔ شیخ محترم، آپ سے جو گفتگو انتہائی دلچسپ تھی، تو آپ کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ موضوع جو ہے انتہائی اہم ہے، اس پر جتنی بات کی جا سکے، جتنا لمبا اس پروگرام کو لے کے جایا جا سکے کم ہے۔ تو لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان معاملات کو سمجھنے کی، عقیدے کو سمجھنے کی۔ تو آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی تشریف لائیں گے اور ہم اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے لا شکر علی واجب، واجب پر شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تو میری واجب ہے، میری ڈیوٹی ہے
ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے اپنے عزیز و اقارب تک، اپنے معاشرے تک پہنچانا یہ ہمارا اولین فرض ہے. تو اس لیے تو ہماری بہت بڑی سعادت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آڈینس سے، اپنے سامعین اور ناظرین سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو ناظرین کرام، آج کا جو یہ پروگرام تھا بہت ہی اہم تھا. آپ نے کچھ انتہائی اہم جو چیزیں ہیں وہ سمجھی. کلموں کے متعلق آپ نے سنا کہ کتنا وہ زیادہ رائج ہے لوگوں کے اندر، اور اس کی کوئی سرے سے کوئی دین کے اندر کوئی اس کی دلیل ہی موجود نہیں ہے. اس طرح اور بھی باقی سوالات جو ہیں ان کا آپ نے ملاحظہ فرمایا. تو انشاءاللہ امید ہے آئندہ بھی یہ پروگرام جاری رہے گا. ہم اس طرح کے سوالات شیخ کے سامنے رکھتے رہیں گے اور ان سے جوابات لیتے رہیں گے. اگر آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کا کوئی عقیدہ سے متعلقہ سوال ہے تو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ شیخ کے سامنے رکھیں گے. آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.